سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتوبا اللہ، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ اگرچہ اس سارے واقعے کا تعلق جو ہے وہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہے کہ ایک زوجہ نے راز کو ظاہر کر دیا تھا اور دوسری زوجہ نے راز کو سنا تھا، لیکن یہ سارا واقعہ دراصل میں ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ دو کرداروں کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ راز کو سنانے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک بڑا مجرم وہی شخص ہوتا ہے کہ جس نے کسی راز کو افشاں کیا ہوتا ہے، مگر قرآن یہاں پہ اس دوسرے کردار کو ایکسپوز کر رہا ہے، وہ جو کردار جو کہ راز کو سننے والا ہے، کیونکہ یہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ تبھی قرآن پاک کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم دونوں نے توبہ کرنی ہے۔ صرف راز ظاہر کرنے والے کو نہیں کہا جا رہا بلکہ راز سننے والے کو بھی کہا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ کردار جو ہوتا ہے یہ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے، مگر اصل میں کردار یہی ہوتا ہے کہ عموماً اسی کردار کی وجہ سے دوسرے کردار کو جو ہے یہ ایک طرح کی موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ اس کو آگے راز سناتا رہتا ہے۔ اب یہ بھی گویا کہ ایک نفاق کی بیماری ہے جسے قرآن یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ منافقین کی یہ عادت ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے درمیان میں اپنے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، اور گھوڑے دوڑانے سے کیا مراد ہے کہ کبھی ایک کے پاس جائیں گے، کبھی دوسرے کے پاس جائیں گے کہ مسلمانوں کے اندر کیا چل رہا ہے، اس معاملے کے پیچھے کیا بات ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو تجسس تھا یہ منافقین کا کام ہوا کرتا تھا، اور یہی بیماری آج ہمارے اندر کس طریقے سے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں یا ایک دوسرے کے گھروں کے بارے میں جاننے کا جو ہے وہ بہت تجسس ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں چاہے ان کا کاروبار ہے، ان کی اولاد ہے، میاں بیوی کے رشتے ہیں، تو ہمیں یہ تجسس ہوتا ہے کہ کیسے ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، ان کی اولادیں کیسی چل رہی ہیں، ان کے گھروں کے معاملات کیسے ہیں۔ خاص طور پہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان میں کوئی جھگڑا ہو تو پھر ہمیں تجسس ہوتا ہے کیا وجہ ہے جھگڑے کی، کیا وجہ ہوئی نفرت کی، کیا وجہ ہوئی طلاق کی۔ اور اگر میاں بیوی اچھے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں تجسس ہوتا ہے کہ کیسے ہے کہ بیوی نے کیا کیا ہوا ہے کہ شوہر اتنا اچھا ہے، یا شوہر نے ایسا کیا کیا ہوا ہے کہ بیوی اس کے ساتھ اتنی اچھی ہے۔ تو یہ جو ہمارے تجسس کے معاملات ہیں تو گویا کہ ایک طرح کی نفاق کی بیماری ہے، مگر اس نفاق کی بیماری کو ہم انتہائی مذہبی انداز میں کرتے ہیں۔ مثلا ہمیں کسی کے گھر کا جب راز پتہ چلتا ہے تو ہم ساری بات کو سنتے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی تجسس ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہم ایک ایک پہلو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ساری بات سننے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں کیا لگے کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کسی کو ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو آخر میں ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں اور اتنے مذہبی بن جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں تو کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم پوری بات سامنے والے کی سن لیتے ہیں۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا کردار ہے ایکچولی یہ پہلے کردار کی خرابی کی وجہ بنتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ یہ دوسرا کردار ہے یہ اس کو ابھارے گا، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، باقی سب خیریت ہے، یعنی کہ وہ اس طریقے سے سامنے والے کو ٹٹولتا ہے کہ وہ راز ظاہر کرنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ جو دوسرا کردار ہے جو بظاہر تو چھپا ہوا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہے، مگر دراصل میں یہی سامنے والے کی موٹیویشن بنتا ہے اور اس کو راز ظاہر کرنے کے اوپر موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف سنانے والے ہی مجرم نہیں ہوتے، سننے والے بھی برابر کے مجرم ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے فقط سغت قلوبکما، جبکہ تم دونوں کے دل جو ہیں وہ سغت ہو چکے ہیں۔ یہ جو لفظ سغت ہے اس کو اصغاء سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اصغاء کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو غور سے سننا یا کسی بات کی طرف مائل ہو جانا۔ آیت مبارکہ کا جو یہ حصہ ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی گہری نفسیات کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، جبکہ اس سے پہلے تمہارے دل جو ہیں وہ توبہ کی طرف مائل تو ہو چکے ہیں، یعنی کہ مائل ہو چکے ہیں مگر وہ توبہ کر نہیں رہے ہیں۔ یہ دراصل میں ہماری گہری نفسیات جہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، بلکہ ایون ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کر کیسے لی، یا مجھ سے ہو کیسے گیا، میں ایسی تو نہیں تھی۔ لہٰذا ہمیں ہمارا ضمیر جو ہے وہ ملامت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ مگر قرآن کس قدر خوبصورت انداز میں یہ کہتا ہے کہ سغت قلوبکما، کہ تمہارے دل کو احساس ہو تو گیا ہے کہ تمہیں معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن تم معافی ابھی مانگ نہیں رہے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اگر معافی مانگ لیں گے تو سامنے والا اور چوڑا ہو جائے گا، وہ اور مجھے الزام دینا شروع کر دے گا، وہ تو مجھے پہلے ہی غلط کہتا ہے، اگر میں معافی مانگ لوں گی تو پھر تو وہ ہر بات میں مجھے ہی غلط کہنا شروع کر دے گا۔
اور پھر یہ ہے کہ وہ مجھے شرمندہ بھی کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر میں معافی مانگوں گی تو وہ جیت جائے گا اور میں ہار جاؤں گی۔ لہٰذا یہاں پہ پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ گلٹ چل رہا ہوتا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ اقرار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا۔ پھر یہ رویہ انسان کے اندر کیا کر دیتا ہے، اس کو پہلے سے بھی زیادہ اگریسو کر دیتا ہے، چڑچڑاپن کر دیتا ہے اس کے اندر۔ لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہائپر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے کہ میں نے غلط کر دیا ہے، لیکن وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا اور اس کی معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ تو ایک تیسرا ری ایکشن جو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ ایک غصہ، ایک چڑچڑاپن ہے جو اس کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر انسان خود اپنے آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں نے ایک بار کیا ہے، سامنے والا تو روز اس طرح کی بات کرتا ہے، مجھے کیوں اتنا زیادہ گناہ کا احساس ہو رہا ہے، سامنے والے کو تو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ میں کوئی بات کروں تو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، سامنے والا کوئی بات کرے تو وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو ہمارے اندر یہ جنگ چلنے شروع ہو جاتی ہے کہ ایک طرف یہ دل کہہ بھی رہا ہے کہ معافی مانگ لینی چاہیے، اور دوسری طرف سے معافی مانگنے کا حوصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے، پھر اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری بات کو اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات تمہاری اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ تم لوگوں سے معافی مانگ سکو، تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ان تتوبا الی اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ بندوں سے معافی مانگنا تمہیں مشکل لگتا ہے تو مجھ سے معافی مانگنے میں کیا مشکل ہے؟ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے اپنے اندر کی لڑائی سے، اپنے اندر کی جنگ سے کس خوبصورتی کے ساتھ باہر نکال رہے ہیں کہ بس تم مجھ سے معافی مانگ لو، پھر تمہارے اندر ایک وقت آئے گا کہ اتنا حوصلہ آ جائے گا کہ تم بندوں کو بھی منا لو گے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ منانے آ جائیں گے نا تو پھر ہم انشاءاللہ بندے بھی منانے آ جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق بھی ہم سے راضی ہو جائے گی۔ خوبصورت قرآن پاک کا انداز ہے۔ تو قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہمیں اتنی مشکل سچویشن سے جو ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ باہر نکال دیتے ہیں۔